اسٹیبلشڈ ہیں. دوسرا مجھے یاد پڑتا ہے غالباً طالبان کے کچھ رہنماؤں کو, کچھ دہشت گردوں کو جیل سے رہا کسی نے کیا تھا, کوئی ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. میں تو آپ کی دفعہ نہیں بولتا نا شعیب صاحب, یا تو میری باری لینے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں ایز این آبزرور بھی بیٹھ سکتا ہوں, بڑا دل کرنا چاہیے. دیکھیں ان کے تب کے صدر عارف الوی صاحب نے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایڈوائس پہ جب یہ طالبان کو واپس لا رہے تھے نا, اور آ کے بسا رہے تھے سوات کے اندر اور کہہ رہے تھے گڈ طالبان آ گئے ہیں, ان کو ویلکم کریں, اور طالبان خان کا انہوں نے خطاب پایا تھا, تو انہوں نے بہت سارے دہشت گردوں کی سزائیں معاف کی تھیں. میں تو کھل کے بات کروں گا, اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے, زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب انہوں نے جیلوں کے دروازے کھولے تھے اور ان طالبان رہنماؤں کو اور ان دہشت گردوں کو رہا کیا تھا, کیا پوری قوم نے اس کا خمیازہ نہیں بھگتا؟ کیا آج بھی ان کی پارٹی میں ان کے سمپتھائزرز نہیں موجود جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, جو کہتے ہیں کہ یہ گڈ طالبان ہے؟ آپریشن کی تو بات ہی نہیں ہوئی. میں علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کو انڈوس کروں گا کہ آپریشن کی بات نہیں ہوئی تھی. ایک سیکنڈ, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایپیکس آپریشن کی بات, تو پھر اس کا مطلب علی امین گنڈا پور ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. عزم استحکام کے نام پہ بھی انہوں نے کہا جی میں اس کو انڈوس کرتا ہوں, یہ آپریشن نہیں ہے. عزم استحکام ایک اوورآل براڈر ویژن کا نام تھا, ایک نریٹو کا نام تھا, ایک نیشنل پالیسی کا نام تھا کہ جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, جو ان کے سلیپر سیلز ہیں, جو ان کا نریٹو ہے, اس کو توڑنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کو ریوائیو کیا جائے گا. لیکن پرائم منسٹر نے خود جب آپریشن کا نام دیا پھر اس کے بعد اعلان کیا, اس کا مطلب ہے کہ کنفیوژن آپ کے ہاں ہے. نہیں دیکھیں, جو بات پرائم منسٹر نے کی, انہوں نے کیا کہا, عزم استحکام کے حوالے سے انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے, جو کہ بالکل حقیقت ہے, اس کا حصہ ہے. نریٹو بلڈنگ ہوگی, اور اس حوالے سے نہ صرف دہشت گردوں کو نو گو ایریاز نہیں ہے. دیکھیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہے جو کہ پہلے ہی چل رہے ہیں. دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب منظم آپریشن ہوتے ہیں تو نقل مکانی کرائی جاتی ہے, نو گو ایریاز تھے, اس میں آپریشن ہوتا ہے, ان کو کلیئر کیا جاتا ہے. اب نو گو ایریاز نہیں ہیں, مگر آبویسلی طالبان کے واپس آنے سے اور افغانستان میں انخلاء کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں, اور چائنا نے بھی تو ڈیمانڈ کیا, اس کے نتیجے میں ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ فوج, پولیس, رینجرز, سول ایڈمنسٹریشن, صوبائی ادارے سارے مل کے ایک ایفرٹ کرے. جو نیشنل ایکشن پلان ہم نے 2018 میں انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا, ہم نے چلایا تھا اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ. کراچی کا امن بحال ہوا تھا, آپریشن ضرب عضب تھا, رد الفساد تھا. اگست 2022 میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی اس نے ایک میٹنگ کی ہے نیشنل ایکشن پلان پہ پورے 4 سال کے اندر کی نہیں, کیونکہ یہ واپس لے آئے تھے, ان کو رہا کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں, یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی تھی, علی امین گنڈا پور صاحب تحریک انصاف کی بھی نمائندگی کر رہے تھے, اور وہاں پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا عزم استحکام کے اوپر. تو اب یہ اپنی پارٹی کے استحکام اسٹریٹجی کہیں, حکمت عملی کہیں, بالکل اسٹریٹجی ہے, ایک ویژن ہے, پلان ہے, بالکل. مطلب یہ آپریشن تو نہیں ہے جس کے خلاف آج جرگہ بھی ہو رہا ہے, آپریشن نہیں ہے. اور میں بڑے ادب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج نشاندہی بھی کی کہ حالات بہت خراب ہیں, پھر انہوں نے کہا جی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیں یہ دونوں باتیں اکٹھی تو نہیں چل سکتی نا, حالات بھی خراب ہیں اور اس کا کچھ کریں بھی مت. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی طاقتیں چاہتی ہیں کہ آپریشن ہو. تو یہ جب گوادر میں اٹیک ہوتا ہے, طالبان اٹیک کرتے ہیں, تو وہ کہاں سے فنڈنگ لے کے, گوادر میں کیا اسٹریٹجک ایسٹس کے علاوہ کیا ہے؟ گوادر پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو آپ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت ساری انٹرنیشنل لابیز ہیں جو نہیں چاہتی کہ استحکام آئے. اب گوادر کا اٹیک ہو, چائنیز کے اوپر اٹیک ہو, اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ obviously پاکستان کے دشمنوں نے یہ پلان کیا ہے نا, ورنہ تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے.